السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ انسائٹ چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انسانی تاریخ میں گزرے چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گی جن میں سے کچھ اپنی عقل و ذہانت اور کچھ اپنے مال و دولت اور کچھ اپنے لاؤ لشکر کی بنیاد پر ایسے غرور اور تکبر میں مبتلا ہوئے جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے خدا کو ہی چیلنج کر دیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے، جس کی وجہ سے یہ منافق لوگ تباہ و برباد ہو گئے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ نمرود، دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور خود کو ہی خدا سمجھ بیٹھا۔ یہ لوگوں کو مجبور کرتا کہ اس کو خدا کہا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کے آگے سجدہ کیا جائے۔ اپنی عبادت کے لیے یہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے غرور و تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے۔ دوستو، یہی وہ بدبخت تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے یہ آگ آپ پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ نے نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ باریک باریک اور چھوٹے چھوٹے مچھروں نے نمرود کے لشکروں کا خون ہی نہیں بلکہ ان کا گوشت تک بھی نوچ ڈالا تھا، صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی۔ یہ لشکر تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ لشکر میں سے ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا اور ناک سے پھر دماغ میں چلا گیا۔ اس مچھر نے اس کا وہ حال کیا کہ 400 سال تک یہ اس تکلیف میں تڑپتا رہا۔ اس تکلیف سے اس کا یہ حال تھا کہ یہ اپنے سر کو کبھی دیواروں پر مارتا تو کبھی فرش پر مارتا تھا۔ یہ اس کا خدائی پہ دعویٰ کرنے کا انجام تھا کہ جس قوم پر یہ ظلم کرتا تھا اور اپنی عبادت کے لیے مجبور کرتا تھا، آخرکار اسی قوم سے اپنے سر پر جوتے مرواتا تھا اور جوتے کھاتے کھاتے مر گیا۔ اللہ سے دعویٰ کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ابرہہ، سن 570 عیسوی میں ملک یمن پر ایک طاقتور اور ظالم بادشاہ ابرہہ کی حکومت تھی۔ یہ مسیحیت کا پرجوش حامی تھا جس نے شرس نامی دین مسیحیت کی شاندار عمارت تعمیر کروائی۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ خدا کو چھوڑ کر اس کی عبادت کریں۔ عبادت نہ کرنے پر وہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ ابرہہ کی بنائی ہوئی اس عمارت کو وہ شہرت حاصل نہ ہو سکی جو شہرت مکہ کو حاصل تھی، لہٰذا غرور و تکبر میں مبتلا اس بادشاہ نے ایک لشکر تیار کیا اور مکہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ اس لشکر میں گھوڑوں اور ہاتھیوں کا جھنڈ بھی شامل تھا، جو عربوں کے لیے ایک انوکھی اور خوفناک چیز تھی۔ دوستوں، عرب قبائل اس وقت مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور کوئی بھی قبیلہ اس قابل نہ تھا کہ اس لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی اور ابابیل کا ایک لشکر آسمان سے بھیج دیا۔ ابابیل کا یہ لشکر بیت اللہ کا طواف کرنے لگا اور سب لوگ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ابرہہ کے لشکر پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ ان کا وہ حال ہوا کہ وہ لشکر بھوسے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا، نام و نشان نہ رہا۔ یہ اللہ کا بڑا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آسمان سے پرندوں کا جھنڈ بھیجا۔ دوستوں، اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے اور اس سورت کا نام سورہ فیل ہے۔ فرعون، دوستوں، فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عہدہ تھا جو مصر کے حکمران کا نام ہوتا تھا۔ یوں تو مصر کی تاریخ ظالم و جابر حکمرانوں سے بھری پڑی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون یعنی رامسیس ثانی کو تاریخ کے سب سے بڑے ظالم و جابر بادشاہ کا درجہ حاصل ہے۔ یہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور مصر کے عوام کو اپنے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا۔ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے منتخب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک خدا پر ایمان لانے اور لوگوں پر ظلم ڈھانے سے روکا اور کہا کہ فرعون باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس پر فرعون ہنسنے لگا اور آپ کا مذاق اڑانے لگا، لیکن فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک بڑے لشکر کی تیاری کروائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو دریائے نیل میں ایک راستہ بنا کر پار کروا دیا۔ لیکن جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر اس دریا میں اترنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ ویسے تو فرعون اسی وقت ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، مگر اللہ نے اس کی لاش قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دی۔ اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا جو آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ شداد، دوستوں، شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ ان کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دولت، طاقت اور دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔
لیکن اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باعث یہ لوگ بھٹک گئے اور منکر خدا ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیج دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلایا تو اس نے حضرت ہود علیہ السلام کی توہین شروع کر دی۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کہا کہ اس کے بدلے میں اسے جنت ملے گی اور پھر اسے جنت کی تمام نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اس پر وہ کہہ لگا کر ہنسنے لگا اور بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں خود بھی تیار کروا سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت پر پوری جنت تعمیر کروائی اور اس کا نقشہ ویسا ہی رکھا جیسا ہود علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اس نے اپنی جنت کو ہر نعمت سے سجا دیا تھا، لیکن جب وہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پر ملک الموت کھڑی تھی۔ شداد نے اسے دیکھ لیا اور گڑ گڑانے لگا کہ ایک بار اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں، لیکن اس کے انجام کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا تھا۔ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے ہی مارا گیا تھا۔ دوستو، اللہ کے منکر کے لیے اس سے بڑھ کر سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو بھی نہ دیکھ سکا۔ اللہ نے اسے ایسی سزا دی کہ وہ عبرت کا نشان بن گئی۔ اللہ سے خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جیسے ہم جانتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک وہی واحد ہستی ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں فائز انسائٹ چینل۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔